نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دنیا ایک اور عالمی جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ کافروں نے مسلمانوں پر ایک اور محاذ پر حملہ کر دیا۔ امت مسلمہ کے شیر لیڈر طیب اردگان اور پاکستان نے غیر مذہب طاقتوں کو تگنی کا ناچ نچوانے کا فیصلہ کر لیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ میں پاکستان اور ترکی بھی میدان میں کود پڑے۔ اب تک کا بڑا اور اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ ماشاءاللہ لگا دیے گئے۔ روس نے بھی خاموشی توڑ دی۔ تنازع میں شدت سے روس اور ترکی کے اس جنگ میں شامل ہونے کے خطرات بھی بڑھ گئے۔ پاکستان نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے باہیں پھیلا دیں۔ پاکستانیوں نے فوج آذربائیجان بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کیوں شروع ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی۔ ایران نے اس جنگ میں کیا رول ادا کرنے کا کہا۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں امت مسلمہ کے شیر لیڈر طیب اردگان نے بھی انٹری دے دی ہے اور آذربائیجان کی حمایت کرنے کا دو ٹوک اعلان کر کے کافروں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ترک صدر نے دونوں ممالک کی کشیدگی میں آذربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو صفاقی اور جارحیت کا نشانہ بننے والے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ترک خبرساں ادارے کے مطابق صدر اردوان نے باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے فون پر بات کرتے ہوئے انہیں مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے مابین بھی رابطے ہوئے جس میں ترک وزیر دفاع نے آذربائیجان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، فرانس، جرمنی اور روس سمیت دیگر ملکوں نے متنازع علاقے میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے، جبکہ ترک صدر نے کہا ہے کہ آذربائیجان پر ایک اور حملے سے آرمینیا نے ثابت کر دیا کہ وہ علاقائی امن و امان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ترک صدر نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ ترک عوام آذربائیجانی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے ہیں اور آذربائیجان کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ انہوں نے آرمینیا کو خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ بھی قرار دیا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی نگورنو کاراباخ میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان آذربائیجانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے دفاع کی حمایت کرتا ہے، جبکہ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی افواج کی جانب سے آذربائیجان کے گاؤں اور شہری آبادیوں پر شدید گولہ باری کی قابل مذمت ہے۔ اس اقدام سے پورے خطے کے امن اور تحفظ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہٰذا آرمینیا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے اپنی فوجی کارروائی بند کرے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنے برادر ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قراردادوں کے مطابق ہے۔ نگورنو کاراباخ کا خطہ بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کا تسلیم شدہ حصہ ہے، لیکن 1994 میں ختم ہونے والی جنگ کے بعد سے اس کا کنٹرول نسلی آرمینیائی باشندوں کے پاس ہے۔ پاکستان میں آذربائیجان از ناٹ الون صفحے اول کے ٹرینڈز میں شامل ہے، جس میں اب تک تقریباً 50,000 سے زائد ٹویٹس کی جا چکی ہیں۔ ان ٹویٹس میں بیشتر پاکستانی آذربائیجان کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ کئی افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کی آذربائیجان کے لیے اس حمایت کے پیچھے دراصل ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا بیان ہے۔ دوستو، اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان باہمی تعلقات ہمیشہ سے قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے سن 1991 میں آذربائیجان کی آزادی کو تسلیم کیا، جبکہ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی تھا۔ در حقیقت ترکی کے آذربائیجان کو تسلیم کرنے کے فقط آدھے گھنٹے بعد پاکستان نے بھی آذربائیجان کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شروع سے ہی پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گہری قربت اور تعلقات رہے ہیں اور آذربائیجان نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ پاکستان نے روز اول سے نگورنو کاراباخ پر آرمینیا کے ناجائز قبضے کی مذمت کی ہے، کیونکہ اس وقت آذربائیجان کے 30% علاقے پر آرمینیا کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ جس طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، بالکل اسی طرح نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے اور ہم دونوں ممالک ان معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، سینیٹر مشاہد حسین سید حالیہ موقف کے پیچھے ترک فیکٹر کا ہاتھ ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔
ترکی کی شروع سے آرمینیا سے چپکلش رہی ہے اور آرمینیا کے حوالے سے ترکی کا اپنا ایک علیحدہ موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا ترکی اور آذربائیجان کے خلاف کافی بے بنیاد الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن آذربائیجان کے ساتھ ہمارا ایک براہ راست تعلق ہے جو پہلے بھی قائم تھا۔ کسی حکومت کے دوران اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اب بھی ہم وہی موقف پر دہراتے ہیں۔ مشاہد حسین سید نے مزید کہا کہ اسی باعث یاروان میں ہمارا کوئی سفارتخانہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی آرمینیا کا کوئی سفارتخانہ اسلام آباد میں قائم ہے، جبکہ آذربائیجان آرمینیا تنازع کے حوالے سے ہمارا ایک دیرینہ موقف ہے اور میں اسے درست موقف سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی نیا نہیں بلکہ گزشتہ 30 برسوں سے ہمارا یہی موقف چلتا آ رہا ہے اور ہمارا ترکی فیکٹر صرف شمالی قبرص کے مسئلے پر آتا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر زیادہ تر صارفین آذربائیجان کی حمایت میں ٹویٹس کرنے کے علاوہ ترکی کے صدر اردگان کی تعریف بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم آذربائیجان کے اس حمایتی ٹرینڈ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ترک شہری علی کیسکن کا ہے، جنہوں نے اپنے پاکستانی بھائیوں کو اس معاملے پر مدد کے لیے پکارا۔ علی نے لکھا، میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو پکار رہا ہوں، آج آذربائیجان کی حمایت کرنے کا وقت ہے۔ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا اور پاکستانی بھائیوں نے نہ صرف ٹرینڈ چلانے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ کئی صارفین تو حکومت پاکستان کو فوج بھیجنے کے مشورے بھی دیتے نظر آئے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے جہاں ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے، وہیں ایران نے دونوں ممالک کے مابین امن مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے جہاں ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی ہے، وہیں ایران نے دونوں ممالک کے مابین امن مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دونوں ممالک کی کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے دونوں فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی اپیل کی ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان مسلح جھڑپیں متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں ہو رہی ہیں، جو کہ آزاد جمہوری ملک ہے اور باضابطہ طور پر آذربائیجان کا علاقہ ہے، تاہم آرمینیا اور دیگر عالمی قوتیں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کی جھڑپوں میں مجموعی طور پر 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ آرمینیا نے آذربائیجان کے 2 ہیلی کاپٹرز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کے 3 ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ آذربائیجان کی جانب سے اٹیک اور گولہ باری کی گئی۔ آرمینیا نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر مارشل لا کا اعلان کر دیا اور اپنے تمام فوجیوں سرحد پر تعینات کرنے کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ ناظرین، یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ہی 1991 سے قبل سوویت یونین کا حصہ تھے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان 3 دہائیوں سے زائد عرصہ نگورنو کاراباخ کا تنازع ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے متنازع علاقے میں 6 دیہاتوں کو آرمینی قبضے سے چھڑانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ آذربائیجان کے مطابق ان کی افواج نے کاراباخ میں اسٹریٹجک پہاڑی کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے، جو یروان سے آرمینیائی باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کا راستہ ہے۔ اس مسلم علاقے پر مسیحی علیحدگی پسندوں کا قبضہ اس علاقائی تنازعات کا باعث بنا۔ آرمینیا کے باغیوں کا کہنا ہے کہ ان کے 16 باغی اس جنگ میں ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کے مطابق باغیوں کی شیلنگ سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آیا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی یا پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک نئی عالمی جنگ کو دعوت دے گی، یا پھر عالمی برادری اس جنگ کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے گی؟ کیا پاکستان ترکی کی طرح اپنے موقف پر ڈٹ کر اپنی فوج کو آذربائیجان کی مدد کے لیے بھیجے گا؟ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔